اسٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ الحمدللہ آج ہمارا ڈے 10 ہے الحمدللہ، اور آج رمضان کا بھی ڈے 10 ہے۔ اگر ہم سمجھیں کہ رمضان کے 3 پورشنز ہیں، یعنی 1/3 ہمارا رمضان آج کمپلیٹ ہو جائے گا، 10 روزے کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ یہاں پر ایک پاز لیں، رکیں اور سوچیں کہ کیا حق ادا ہوا، کیا ہم نے عبادات اس طرح سے کی، کیا ہمیں جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے تھا ویسے ہم نے مانگا، اور جتنے ہم ایکسائٹیڈ تھے رمضان کے لیے کیا واقعی ہم نے اس حساب سے عبادت کی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آج خصوصی دعا مانگے رب العالمین جو آنے والا دن ہے وہ ہمارے لیے بہت بہترین ہو، اور باقی کے جو 20 ڈیز رہ گئے رمضان کے، رب العالمین ہم سے آپ بہترین عبادت کروا لیں۔ کوئی بھی ایشو ہو گیا آپ کا، آپ 10 دنوں میں عبادت نہیں کر سکیں، یا غافل ہو گئے، بے پرواہ ہو گئے، سستی آ گئی، جو ٹاپ آف دا لسٹ ہوتا ہے سستی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، خصوصی دعا کریں، استغفر اللہ پڑھیں، اسپیشلی تہجد کے وقت، سحری کے وقت، اور اللہ سے بہت دعا کریں کہ یہ وقت دوبارہ نہیں آنا، پتہ نہیں اگلے سال ہمیں نصیب ہوتا ہے کہ نہیں۔ اور پھر پورے سال ہم انتظار کرتے رہتے ہیں رمضان کا، اور یہ خاص موقع اس میں دعا قبول ہوتی ہے، تو اس کو ضائع نہیں کرنا۔ آپ دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اگلے بیسٹ دن گزرے رمضان کے، اور جو کمیاں ہو گئی ہیں نا وہ ہماری کمیاں کوتاہیاں معاف ہو جائے، اور ہمارا کم بیک بہت اچھا ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو تقویٰ عطا فرمائے، آمین۔ جی، آج کا ٹاپک آپ کے ڈسپلے اسکرین پہ ہے، پڑھتے ہیں اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، کیپ دا پرومسز، عہد پورا کرو۔ سورہ الاسراء، جس کا دوسرا نام بنی اسرائیل ہے، جو قرآن پاک کی میں 15 پارہ میں سورہ آتی ہے، اس کی آیت نمبر 34 ہے۔ اس کو میں پورا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھتی ہوں انشاءاللہ۔ اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ بجز اس طریقے کے جو بہت ہی بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے، اور وعدے کو پورا کرو کیونکہ قول و قرار کی باز پرس ہونے والی ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے کیا چیز پڑھنی ہے، وہ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ ہم عہد کو پورا کریں، جو پرومسز ہیں وہ پورا کریں، کیونکہ اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب یہاں پہ جو پرومس کی بات ہے، یہ 2 طرح کے پرومسز ہیں۔ ایک اللہ اور اس کے بندے کے درمیان جو انسان وعدہ کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ایسے نہیں کروں گی، میں ایسے کروں گی انشاءاللہ، اور وہ بھی جو انسان اور انسان ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کرتا ہے، دونوں کے بارے میں کہا گیا کہ ہمیں اس کو پورا کرنا ہے۔ عہد میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب دیکھیں، ایک ہوتا ہے قولی جھوٹ جو ہم منہ سے بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے عملی یا فعلی جھوٹ۔ تو یہ جو بندہ پرومس پورا نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عملی طور پر یہ جھوٹ بول رہا ہے، یعنی اس نے کسی سے کہا کہ میں تمہارا یہ تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس ٹائم پہ تمہیں پیسے ادا کر دوں گا، یا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ بعد میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، لیکن آپ اس کو پورا نہیں کرتے، یعنی کہ آپ نے عملی طور پر اس کو اپوزٹ کیا، آپ نے جھوٹ بولا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اپنی صفت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بار بار آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے جو وعدہ کیا گیا ہے آپ سے، جنت کا، جہنم کا، ہر چیز کا، وہ چیز پوری ہوگی۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کو مدد آئے گی تو مطلب مدد آئے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ سرخرو ہوں گے تو مطلب آپ سرخرو ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے تمام عہد اور وعدے سچے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات کے ذریعے جو پرومسز کے بارے میں اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، اور جو منافق کی نشانیاں بتائی ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ منافق کی جو نشانی ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کہ وہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ ارشاد مبارک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 علامتیں ہیں، یعنی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی منافق اس شخص کو کہتے ہیں جو سامنے سے کچھ اور ہے اور اندر سے کچھ اور ہے۔
تو اگر آپ نے کسی منافق کو پہچانا ہے، آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، تو وہ 3 نشانیاں اس کی بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1، جب بھی بات کرے گا تو وہ جھوٹ بولے گا، اور جھوٹی قسمیں تو مطلب عام بات ہے نا، تو جو بھی بندہ جھوٹ بولتا ہے آپ سمجھ لیں منافق ہے، جو کہہ رہا ہے اندر سے وہ ویسا شخص نہیں ہے، تو آپ اس کی کسی بھی بات پہ اعتبار نہیں کر سکتے۔ جب آپ اعتبار نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس کے ساتھ کیسے ڈیلنگ کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی انسان ایسے شخص کے ساتھ ڈیلنگ کرنا پسند نہیں کرے گا۔ اب آپ دیکھیں، آپ دکانوں پہ جائیں تو عام ہے اپنا مال بیچنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، تو پھر آپ ان کے کپڑے کے بارے میں بھی شیور نہیں ہے کہ جو آپ کو چیز دے رہے ہیں وہ کوالٹی ٹھیک ہے کہ نہیں، اور آپ اسے مزید خریداری کریں گے تو بھی آپ کو پتہ آپ کا لاس ہے۔ تو جو بندہ جھوٹ بولے سمجھ آئے وہ منافق ہے، ہم اس کی کسی بھی چیز پر یقین نہیں کر سکتے۔ اور اس کی جو دوسری علامت ہے وہ کیا ہے کہ جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے۔ باقی ممالک کا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن ہمارے پاکستان میں یہ چیز بہت عام ہے، وعدہ خلافی کرنا۔ وعدہ کیا ہے اس ٹائم آپ نے اس جگہ پہ پہنچنا ہے، اتنے بجے میٹنگ ہے، آپ نے وہاں ہونا، عام ہے کہ وعدہ خلافی کی جائے، اور اس کو سمجھا ہی نہیں جاتا کہ یہ کوئی بہت بڑی بات ہے۔ کہا گیا کہ آپ کو پیسے دیے جائیں گے، اس ڈیٹ کو آپ لینے آ جائیں، اور چکر کاٹے جا رہے ہیں، چکر کاٹ لی، وعدہ خلافی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں، جیسے اب عید آ رہی ہے تو آپ کپڑے دیں گے جب ٹیلر کو، درزی کو، تو وہ آپ کو کہے گا کہ باجی آپ کو اس دن تو مل ہی جائیں گے، میرا آپ سے وعدہ رہا، اور آپ پھر دوبارہ جائیں گے تو آپ کہیں گے باجی بس 1 گھنٹہ رہ گیا، باجی بس 5، باجی آپ کر لیں۔ یعنی کہ یہ چیز عام ہے، کیونکہ لوگ اس کو سوچتے ہی نہیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں معاف فرمائے، اور یہ نشانی ہوگی منافقت کی، ٹھیک۔ اور اس کے بعد تیسری بات کیا کہی، تیسری نشانی کیا، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ یعنی کوئی چیز آپ کے پاس امانت رکھیے، یا کوئی بات یا کوئی راز، یہ سب چیزیں نا آپ کے پاس جو چیز رکھوائی جائے وہ چیز بھی ہو سکتی ہے، آپ اس میں کوئی چیز کھا نہیں سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ سوری آپ کی چیز میرے پاس تھی، آپ کے سونے کی چیز میرے پاس تھی لیکن وہ گم ہو گئی، یا میں کہیں پہن کے گئی ہوں تو گم ہو گیا، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر اگر آپ کو کوئی راز بتایا جائے اور کہا جائے کہ یہ امانت ہے آپ کے پاس، اپنے پاس ہی رکھیے گا، یا آپ کو کہا جائے کہ جب تک یہ معاملہ طے نہ ہو جائے تب تک یہ بات آپ پہ امانت ہے، اور آپ ڈسکلوز کر دیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ منافق ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب جہنم میں ڈالا جائے گا سب سے پہلے تو کس کو ڈالا جائے گا؟ وہ منافق ہی ہوں گے۔ ان میں کہا گیا کہ جو حافظ قرآن ہوگا، عالم دین ہوگا، اس نے یہ سب کچھ شو آف کے لیے کیا، مطلب وہ منافق تھا، تو سب سے پہلے اس کو پھینکا جائے گا۔ جس نے صدقہ دیا اور وہ دکھاوے کے لیے دیا وہ بھی منافق ہے، وہ بھی پھینکا جائے گا۔ اور پھر جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے جانے کے بعد سب لوگ اس کو شہید کہیں، اس کی واہ واہ ہو، وہ بھی منافق ہے، وہ بھی ڈالا جائے گا۔ تو یہاں پہ منافق کی 3 اور نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچائے، اور اگر ہم سے ایسا گناہ ہو گیا ہے اب تک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، کیونکہ سم ٹائم انسان کو علم نہیں ہوتا، اچھا یہ بھی کوئی گناہ ہے، اس کو سمجھا نہیں جاتا۔ جیسے کہ اکثر مجھے کوشچنز آتے ہیں اس بارے میں، پورن ایڈکشن کے بارے میں، کہ ہمیں گندی موویز دیکھنے کی عادت ہے، اور کیا مطلب ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ گناہ ہے، کیا واقعی ہمیں نہیں دیکھنی چاہیے۔ عام ہے کہ شاید یہ چیز عام ہے کیونکہ ہم برائی کر نہیں رہے، صرف ہم اس کو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور یہ نہیں پتہ کہ یہ بھی نشہ ہے اور یہ بھی حرام چیز ہے، اور یہ ہماری سول کو کیسے ڈیمیج کر رہا ہے۔ تو سم ٹائم انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جو وہ کر رہا ہے وہ گناہ بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سے منع فرمایا ہے کہ ہم نے اس سے منع ہو جانا۔ اس کے بعد ایک اور حدیث لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری 6 باتیں مان لو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 6 باتیں مان لو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا وہ باتیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کوئی بات کرو تو جھوٹ مت بولو۔ نمبر 2، جب وعدہ کرو تو خلاف ورزی مت کرو۔ نمبر 3، جب تمہیں امانت دی جائے تو خیانت مت کرو۔ نمبر 4، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یعنی آپ کو جو پرائیویٹ پارٹس ہیں۔ نمبر 5، اپنی نظریں نیچی رکھو۔ آپ سمجھ گئے نظر نیچی؟ اب ظاہر غیر محرموں سے آپ کی نظر نیچی ہونی چاہیے، اور ہر برائی سے آپ کی نظر نیچی ہونی چاہیے۔ نمبر 6، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، یعنی برے کاموں سے روک کے رکھو۔ یہ 6 چیزیں آپ نوٹ کر لیں،
اور اس پہ عمل کرنا شروع کریں. آپ عمل کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو گارنٹی دی ہے کہ آپ کو جنت کی ضمانت ہے. اللہ اکبر. تو ہمیں اپنے اندر سے اس چیز کو ختم کرنا ہے تاکہ ہم پہ لوگ اعتبار، سب سے پہلے تو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں، ہم سے خوش ہوں اور ہمارا کریکٹر اسٹرانگ ہو. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں معاشرے میں سے اتنی بڑی برائی ختم ہو جائے گی کیونکہ لوگ تو یوز ٹو ہو چکی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ پرومس کر کے توڑنے کی. تو آپ کو یہ چیز ریوائیو کروانی ہے کہ نہیں، جو ٹائم دیا اسی ٹائم پہ آنا ہے، جو وعدہ کیا اس کو پورا کرنا ہے. آپ چھوٹا چھوٹا ڈفرینس کریٹ کرنا شروع کریں، انشاءاللہ معاشرے میں ایک بڑا ڈفرینس کریٹ ہو جائے گا. اور پھر یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے پہ اعتبار کرنا شروع ہو جائیں گے. اب اعتبار اٹھ گیا، آپ کسی کے ساتھ ڈیلنگ نہیں کر سکتے. جو ٹائم مینشن ہوتا ہے کسی جگہ پہ کتنے بجے پہنچنا ہے تو آپ جان بوجھ کے لیٹ جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کام تو اتنے بجے ہونا نہیں ہے، تو اس کو پورا کریں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ان لوگوں کی تعریف فرماتا ہے جو وعدے کا پاس اور لحاظ رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ المومنون میں، اور جو لوگ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں. یہ ان کی تعریف کی گئی کہ وہ امانت اور وعدوں کو پورا کرتے ہیں، ان کی پاسداری کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے احکامات ہیں جن پہ ہم عمل کر کے اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں. میسیج ہے اگین ریپیٹ کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو. جی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گارنٹی دی ہے 6 باتوں، اگر آپ 6 باتوں پہ عمل کرتے ہیں تو آپ کو جنت کی ضمانت دی گئی ہے. نمبر 1، جب تم کوئی بات کرو تو جھوٹ مت بولو. نمبر 2، جب وعدہ کرو خلاف ورزی مت کرو. نمبر 3، جب تمہیں امانت دی جائے تو خیانت مت کرو. نمبر 4، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. نمبر 5، اپنی نظریں نیچی رکھو. نمبر 6، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، یعنی برے کاموں سے روک کے رکھو. تو میں کہتی ہوں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن پر ہم عمل کر کے اپنے کریکٹر کو مضبوط بناتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظروں میں ہم بہتر ہو جاتے ہیں. ہمارا یہ جو سارا کام ہے، ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے محبت کرے اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے، ہمیں اپنا دیدار نصیب کرے. لیکن اگر ہم اپنے کریکٹر کو ہی اسٹرانگ نہیں کر رہے، اس میں اپنے اندر سے یہ چھوٹی چھوٹی خامیاں ان کو نہیں نکال رہے، تو پھر ہمارا وجود کس لیے؟ پھر ہم صرف زبانی مسلمان ہیں، صرف زبانی محبت کا اقرار کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں. اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں. جیسے ایک بلڈنگ کو چھوٹی چھوٹی اینٹیں ہیں جو اس بلڈنگ کو کھڑا کرتی ہیں، بلڈنگ بلاکس ہیں. تو یہ جو آپ کو کریکٹرسٹک سکھائی جا رہی ہیں، جو آپ کو باتیں بتائی جا رہی ہیں، جو قرآن سے لیا جا رہا ہے، یہ وہ بلڈنگ بلاکس ہیں جو آپ کی عمارت کو مضبوط کریں گی اور کھڑا کریں گی. تو جہاں جہاں آپ کی کمی ہے اس کو پورا کرتے جائیں، ورنہ بالکل ایسے ایسے عمارت کے اندر کوئی ہول ہو جاتا ہے، اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے اور یہ بھی شک ہوتا ہے کہ شاید عمارت جو ہے پوری گر ہی جائے. سو اپنے آپ کو بہتر بنائیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ان پر عمل کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم عہد پورا کریں اور جو ہم نے عہد توڑ دیے ہیں ان کی معافی مانگ لیں. ایک عہد جو ہے جو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا ہے اس کی معافی مانگے. اگر تو آپ نے قسم کھائی ہے تو قسم کا تو پھر آپ کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا، رائٹ. لیکن اگر آپ نے اللہ سے صرف وعدہ کیا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگے. اور اگر بندوں کے ساتھ آپ نے وعدہ کیا اور پورا نہیں کیا اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ پورا نہیں کر پائیں گی تو ان سے پہلے معذرت کر لیں کہ مجھے معاف فرما دیں، میں نے آپ سے یہ ٹائم لیا تھا لیکن اس ٹائم پہ کر نہیں پاؤں گی، تو پلیز آپ مجھے معاف کر دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین راستے کی طرف چلائے اور استقامت عطا فرمائے، آمین. دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.